سورہ توبہ کی آیت نمبر 81، سورہ توبہ کا 11واں رکوع اور 10ویں پارے کا 17واں رکوع۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سننے سے پہلے اور آیت کریمہ کو سماعت کرنے سے پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ غزوہ تبوک کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی کہ روم کا بادشاہ اپنی سرحد پر فوج جمع کر رہا ہے، 1,00,000 2,00,000 فوج جمع ہو چکی ہے اور مزید مختلف صوبوں سے فوج آ رہی ہے۔ جب مکمل تیاری ہو جائے گی تو یہ مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ رہی کہ جب دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہو اور اس بات پر یقین ہو کہ یہ ضرور حملہ کرے گا تو اس سے پہلے کہ دشمن حملہ کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن پر حملہ خود فرما دیتے تاکہ وہ مکمل تیاری نہ کر سکے۔ چونکہ اب اس نے 2,00,000 کا لشکر جمع کیا ہے، وہ 2,00,000 کا لشکر مدینہ شریف میں پہنچے گا تو 2,00,000 کے بجائے 5,00,000 کا لشکر ہو چکا ہوگا، تو ابھی اس کی تیاری مکمل نہیں ہے اور ذہنی طور پر بھی وہ بادشاہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میری تیاری نہیں ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہی رہی کہ پھر آپ ایسے لوگوں پر خود حملہ فرما دیتے اور اس سے ان پر رعب و دبدبہ بھی طاری ہوتا اور مسلمانوں کو بھی یہی درس دیا گیا کہ اسی طرح مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے آپ روم کی سرحد کی طرف چلے تو یہ کئی 100 میل کا فاصلہ تھا، شدید گرمی تھی اور سواری کے اونٹ بھی کم تھے، ایک ایک اونٹ پر 5 صحابہ کرام باری باری سواری کر رہے تھے، کھانے کا سامان بھی کم تھا، کھجوروں پہ گزارا ہوا، پھر کھجوریں کم پڑ گئیں تو ایک ایک کھجور کو ایک صحابی چوستے، پھر چوس کر دوسرے کو دے دیتے، وہ چوس کر تیسرے کو دے دیتے، ایک کھجور پر پورے دن میں 5 صحابہ کرام گزارا کرتے، پھر کھجوریں ختم ہو گئیں، پھر پتوں پر گزارا ہوا، پھر ایسے علاقے سے گزرے جہاں پتے بھی نہیں تھے تو وہ بھوکے پیاسے سفر کرتے رہے۔ تو یہاں جو منافقین تھے جو جہاد میں نہیں گئے تھے وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا بہت اچھا ہم نے فیصلہ کیا، اگر ہم مروتاً چلے جاتے اور ہم یہ سوچتے کہ نہیں جائیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے تو ہم مارے جاتے۔ پھر ان سے آپس میں دیگر منافقین نے پوچھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ واپس آئیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ویسے بھی ہم پہلے ہی بہانے بنا چکے ہیں، کسی نے کہا کہ میرے باغ کا مسئلہ ہے، کسی نے کہا میرے بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، کسی نے کہا فلاں کا مسئلہ ہے۔ اس طرح انہوں نے مسئلے پوچھ کر اجازت طلب کر لی تھی۔ اور پھر انہوں نے منافقین نے کہا کہ اتنے بڑی طاقت سے، کیونکہ روم اس وقت سپر طاقت تھی، تو اتنی بڑی طاقت سے سپر طاقت کہلاتی تھی، تو انہوں نے کہا اتنی بڑی طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے ہیں، ان میں سے بچ کر کوئی واپس ہی نہیں آئے گا جنہیں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی اس خوشی کا ذکر کیا کہ پیچھے بیٹھنے پر خوش ہو رہے تھے، اور قرآن نے اس خوشی کی مذمت کی اور یہ درس دیا کہ تمہیں تو افسوس کرنا چاہیے کہ تم حضور سے پیچھے رہ گئے، در حقیقت جنت سے پیچھے ہو اور جنت کی راہ سے ہٹے ہوئے ہو۔ ارشاد فرمایا فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، پیچھے رہ جانے والے اس پر خوش ہوئے کہ وہ رسول کے پیچھے بیٹھ رہے، وہ غزوہ تبوک میں نہ گئے اور مدینہ شریف میں بیٹھے رہے، اس پر وہ خوش ہو گئے کہ ہم نے اچھا فیصلہ کر لیا۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں لڑیں، انہوں نے اللہ کی راہ میں لڑنے کو ناپسند کیا۔ وَقَالُوا، اور وہ بولے لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ،
اس گرمی میں نہ نکلو. بڑی شدید گرمی تھی تو ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اس گرمی میں نہ نکلو. قل اے محبوب آپ فرمائیے نارو جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ سب سے سخت گرم ہے. لو کانو یفقہون، کسی طرح انہیں سمجھ ہوتی. اگر ان میں سمجھ ہوتی تو تھوڑی دیر کی گرمی برداشت کر لیتے اور ہمیشہ کی جہنم کی آگ میں جلنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے. لو کانو یفقہون، کسی طرح انہیں سمجھ ہوتی تو وہ یہ کرتے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور بہت روئیں. اس دنیا میں خوش ہونا اور ہنسنا چاہے کتنی ہی لمبی مدت کے لیے ہو، مگر وہ آخرت میں رونے کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. کیونکہ دنیا فانی ہے، آخرت دائم اور قائم ہے. یعنی مراد یہ ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، چند لمحات جو دنیا کے باقی ہیں اس میں ہنسو. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کروڑوں اربوں کھربوں سال سے بھی زیادہ ہمیشہ تمہیں جہنم میں رہنا ہے اور وہاں تم ہمیشہ روتے رہو گے. جزاء بما كانوا یکسبون، بدلہ اس کا جو کماتے تھے. یعنی آخرت میں جو رونا ہے یہ دنیا میں ہنسنے اور گندے عمل کرنے کا بدلہ ہے. یعنی ایک تو انہوں نے کام غلط کیا اور پھر غلط کام پر خوش ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ جو انہوں نے خبیث اعمال کیے ہیں اور اس طرح یہ جو ہنسے ہیں، اس کا بدلہ یہ ہے کہ آخرت میں یہ روئیں گے. جزاء بما كانوا یکسبون، بدلہ اس کا جو کماتے تھے. حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم جانتے وہ جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنستے اور بہت روتے. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر انسان جان لے کہ نزا کی تکلیفیں کتنی سخت ہیں، قبر کا امتحان کتنا مشکل ہے، آخرت کے معاملات کتنے مشکل ہیں، اور ان گھاٹیوں سے وہی پار ہونے والا ہے جو اللہ کے خوف سے بہت رونے والا ہے. اگر اس کی حقیقت انسان جان لے تو خوب تنہائی میں بیٹھ کر آنسو بہائے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرے. جب دل میں موت کی یاد ہو، جب کسی کے جانے پر انسان یہ سوچے کہ شاید ایسا میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اچانک میں بھی چلا جاؤں. بعض لوگ تو کافی عرصے بیمار رہتے ہیں پھر جاتے ہیں، اور بعض لوگ اچانک چلے جاتے ہیں. کیا معلوم میرا کون سا آخری دن ہو. جس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے پھر اس کی ہنسی اڑ جاتی ہے. یعنی وہ ہنس نہیں سکتا، ہر وقت اسے فکر ہوتی ہے کہ میرا کیا ہوگا، میں نے قبر و آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اے محبوب اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے. یعنی محبوب جب آپ غزوہ تبوک کے بعد مدینہ شریف واپس جائیں گے تو جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے پاس جب آپ پہنچیں گے فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور وہ آپ سے جہاد کو نکلنے کی اجازت مانگیں. فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو آپ فرمانا کہ تم کبھی میرے ساتھ نہ چلو. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو. یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ منافقین جو تبوک میں نہیں آئے، یہ اگر کسی اور معرکے میں نکلنا چاہیں تو آپ انہیں منع کر دینا اور ان سے کہہ دینا کہ اب میرے ساتھ کبھی بھی تم جہاد کے لیے نہ نکلنا.
انکم ردیتم بالقعود اول مرہ، تم نے پہلی دفعہ بیٹھ رہنا پسند کیا، فاقعدوا مع الخالفین، تو بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، یعنی عورتوں، بچوں، بیماروں اور معذوروں، اپاہجوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ جس شخص سے مکر و فریب و دھوکہ ظاہر ہو جائے، اس سے علیحدگی اور تعلقات منقطع کر دینا چاہیے۔ ہم کہیں کہ جی وہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس سے موافقت کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ جب یہ ظاہر ہو گیا کہ اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود اسلام کے منکر ہیں اور دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض ہے، تو ایسے لوگوں کو ہمیں اپنے آپ سے دور کر دینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منافقین کے جہاد میں جانے کو منع فرما دیا۔ آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ گو کو ملا لو اور اس کے ساتھ اتفاق و اتحاد کرو، یہ اس قرآنی حکم کے بالکل خلاف ہے۔ مان لوگ کہتے ہیں نا، جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے سب کو ملا لو اور ان سے اتحاد اتفاق کر کے دشمن سے جنگ کرو، تو ہر کلمہ گو کو کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ جو صحابہ کرام کا گستاخ ہے، اولیاء کا گستاخ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہے، یا حضور کو آخری نبی نہیں مانتا جیسے قادیانی، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو سب کو کیسے ملایا جائے؟ یہ تو دشمن کے پٹھو ہیں، اگر انہیں ہم نے اپنے ساتھ ملا لیا تو یہ موقع پر ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ یعنی منافقین میں سے کوئی مر جائے تو نہ اس پر نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ اس کی قبر پر جانا ہے، یہ قرآنی حکم ہے۔ اس آیت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے جنازے کی نماز اور ان کے دفن میں شرکت کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافر اور منافق کے جنازے کی نماز کسی صورت میں جائز نہیں، اور کافر کی قبر پر دفن اور زیارت کے لیے کھڑا ہونا بھی منع ہے۔ آگے فرمایا انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک وہ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور فسق ہی میں مر گئے۔ یہاں فسق سے مراد ہے کفر، کہ کفر میں زندہ رہے اور کفر ہی میں مرے۔ قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ پر فسق کفر کے معنی میں استعمال ہوا، جیسے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا جو مومن ہے کیا وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہاں فاسق سے مراد کافر ہے۔ ہاں، اگر فاسق کے متعلق کوئی سوال کرے اور فاسق کا مطلب لے گناہگار، تو مسلمان ہو چاہے جتنا بھی گناہگار ہو، نماز جنازہ اس کی پڑھنی جائز ہے، اس پر صحابہ و تابعین کا اجماع ہے، اور اس پر علماء صالحین کا عمل ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ ہاں، ایسا ڈاکو کہ جو پولیس مقابلے میں مارا گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا، اسی طرح باغی کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا، توبہ کیے بغیر مر گیا، مثلا مقابلے مارا گیا۔ ہاں، جس نے خودکشی کی تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی جائے گی۔ اس آیت سے مسلمانوں کے جنازے کی نماز کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے، یعنی جب کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے تو مسلمان کی لازمی پڑھنی چاہیے، اور نماز جنازہ مسلمان کی پڑھنا فرض کفایہ ہے، اور یہ بات حدیث مشہور سے ثابت ہے۔
فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان بھی نماز جنازہ ادا کر لے گا تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، اور کسی مسلمان کی نماز جنازہ کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو جسے جسے معلوم ہوگا اور نماز جنازہ اس نے نہیں پڑھی ہوگی سب گناہ گار ہوں گے۔ جس شخص کے مومن یا کافر ہونے میں شبہ ہو، یعنی یہ پتہ نہ چلے کہ مومن تھا کہ کافر، تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ جب کوئی کافر مر جائے اور اس کا قریبی رشتہ دار مسلمان ہو تو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا کہ وہ اس کو اس طرح غسل نہ دے جس طرح سنت کے مطابق غسل دیا جاتا ہے، بلکہ جیسے نجاست زمین پہ پڑی ہو تو کیسے پانی بہا دیتے ہیں ایسے اس کے اوپر پانی بہا دے، اور سنت کے مطابق اسے کفن بھی نہ دے بلکہ اتنے کپڑے میں لپیٹ دے جس سے ستر چھپ جائے، اور سنت کے طریقے کے مطابق دفن بھی نہ کرے اور نہ قبر سنت کے مطابق بنائے بلکہ صرف گڑھا کھود کر اس میں دبا دے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ نے، یعنی باپ کا نام بھی عبداللہ تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، اس کے بیٹے جو تھے عبداللہ، یہ مسلمان صالح مخلص صحابی اور کثیر العبادات تھے، بہت کثرت سے عبادت کرنے والے عاشق رسول تھے۔ تو انہوں نے خواہش کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے باپ عبداللہ بن ابی بن سلول کو کفن کے لیے اپنا قمیص مبارک عنایت فرما دیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے اس کے خلاف تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے قمیص بھی نہ دیں اور اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیں، لیکن چونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرا یہ عمل 1000 آدمیوں کے ایمان لانے کا سبب ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیص بھی عنایت فرمائی اور جنازے میں شرکت بھی کی۔ قمیص دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں کافروں کی طرف سے آئے تھے، اور پھر وہ جس طرح دیگر کافر قیدی ہوئے تھے وہ بھی قید میں آ گئے تھے، تو ان کے اوپر کرتا نہیں تھا، عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا انہیں پہنایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بدلہ دینا بھی منظور تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر کبھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی منافق کے جنازے میں شرکت نہ فرمائی اور صحابہ کرام نے بھی کبھی شرکت نہ فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مصلحت بھی پوری ہوئی، چنانچہ جب منافقین نے دیکھا کہ ایسا شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید نفرت رکھتا تھا اور جو ہمیں حضور کی برائیاں سکھاتا تھا، ہمارے دل میں بغض پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا، وہ بھی یہ بات جانتا تھا کہ یہ سچے نبی و رسول ہیں اور ان کے کرتے سے برکت حاصل کرنے سے فائدہ ہوگا، تو انہوں نے جان لیا کہ یہ ہمیں جھوٹ بولتا تھا، اس کا دل یہ سمجھتا تھا کہ یہ سچے نبی اور رسول ہیں۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ حضور کا کرتا مجھے پہنایا جائے، تو وہ سمجھ گئے آپ اللہ کے حبیب ہیں اور اس کے سچے رسول ہیں۔ یہ سوچ کر عبداللہ بن ابی کی جماعت کے 1000 منافقین نے سچے دل سے توبہ کی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ بعض لوگ اس آیت کریمہ کو پیش نہیں کرتے بلکہ اس واقعے کو پیش کرتے ہیں اور بات ادھوری سناتے ہیں، کہتے ہیں حضور نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھی اور اپنی قمیص پیش کی، اور تم جو ہے وہ بدعقیدہ لوگوں سے اتنا دور کیوں بھاگتے ہو؟ تو انہیں چاہیے کہ وہ قرآن سمجھیں، یہ حکم نازل ہونے سے پہلے تھا، پھر جب حکم نازل ہو گیا تو اب ہمیں اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا،
جو بھی منافق کفر پر نفاق پر مر گیا اس کی کبھی بھی نماز جنازہ نہ پڑھنا، ولا تقم علی قبری، اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہونا۔ آگے ارشاد فرمایا ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور ان کے مال اور اولاد پر تعجب نہ کرنا، یعنی ان کے مال اور اولاد کو دیکھ کر متاثر نہ ہونا کہ انہیں کتنا مال ملا ہے، ان کی اولاد کیسی ہے، یہ سب دنیا کی قلیل چیزیں ہیں، جسے آخرت نہ ملی دنیا ملنے کا کیا فائدہ۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں ان پر وبال کرے، یعنی مراد یہ ہے کہ مسلمان مال کے لیے جو تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے جو مشقتیں اٹھاتا ہے، یہ اس کے لیے وبال نہیں بلکہ نعمت ہے کہ ان تکلیفوں پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور کافر کے لیے چونکہ آخرت نہیں، تو مال کے لیے تکلیفیں اور اولاد کا جو دکھ ہے، اولاد کے لیے مشقتیں ہیں، یہ کافروں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال ہے، ان کی گناہوں کی نحوست ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مال اور اولاد میں ایسے مگن ہو جائیں کہ کفر پر ان کا خاتمہ ہو۔ دیکھیں، جو شخص بہت برا ہوتا ہے، آپ جب سمجھتے ہیں اس قابل ہی نہیں کہ اسے گھر بلایا جائے، تو آپ نہیں چاہتے وہ آپ کے گھر آئے۔ تو اسلام میں داخل وہی ہوتا ہے جسے اللہ تعالی چاہتا ہے، اور جن کے دل مردہ ہو چکے، جو گندے ہیں، جن کے لیے جہنم مقدر ہے، تو وہ پھر اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، اور جب کوئی سورت اترے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، استأذنک اولو الطول منہم، رسول استأذنک جب ملا کے پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے، اور اگر اصل لفظ دیکھا جائے تو یہ ہے استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم جہاد پر نہ جائیں، حالانکہ وہ طاقتور ہیں، مال بھی ہے، جسم بھی طاقتور ہے۔ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ ہم بھی بیٹھ جائیں اور جہاد پر نہ جائیں۔ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، خوالف پیچھے رہنے والی عورتوں کو کہتے ہیں۔ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، انہیں پسند آیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں۔ یہ غیرت دلائی گئی کہ مردوں کا کام ہے آگے آئیں اور دشمن سے مقابلہ کریں، لیکن یہ پیچھے عورتوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، اپاہج ہیں، معذور ہیں، جن پر جہاد فرض نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو انہیں تو مرد ہونے پر فخر ہے، تو مرد ہیں تو آگے آئیں۔ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، انہوں نے کفر کو اور نفاق کو اختیار کیا، ان کی وجہ سے ان کے دل مردہ ہو گئے۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو وہ کچھ نہیں سمجھتے، یعنی وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جہاد میں کیا کامیابی ہے، کیا سعادت ہے، اور پیچھے رہنے میں کیسی ہلاکت ہے اور کیسی بدبختی اور شقاوت ہے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا۔ منافقین کا تو یہ حال ہے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ جو صحابہ ہیں انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا، اپنی جانیں قربان کی. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں، دونوں جہاں کی بھلائیاں انہی کے لیے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی مراد کو پہنچے. اعد اللہ لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں جنتیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی مراد ملنی ہے. سورہ توبہ کا 11واں رکوع مکمل ہوا. اس رکوع میں جہاں کئی اور نصیحتیں ہیں، ان کے ساتھ یہ بھی نصیحت ہے کہ جو بدعقیدہ ہو، بد مذہب ہو، منافق ہو، گستاخ صحابہ، گستاخ رسول، گستاخ اولیاء ہو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتا ہو، یعنی اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، نہ ان کی تدفین میں شرکت کرنی ہے. یہ قرآن نے منع فرمایا ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جہاد کے لیے اور شہادت کے لیے تیار کریں. جذبہ جہاد اور شوق شہادت یہ ہر مومن میں پیدا کرنا ضروری ہے. اس موضوع پر بیانات بھی ہونے چاہیے اور قوم کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کرنا چاہیے. ناموس رسالت کے لیے جان دینے کا معاملہ ہے، قوم تیار ہونی چاہیے، ہم بھی تیار ہوں. دیکھیں، موت اگر لکھی ہے تو وہ آئے گی، اور نہیں لکھی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں گئے، بسا اوقات آپ کو اتنے زخم لگتے تھے کہ پورے جسم سے خون بہ رہا ہوتا، یہاں تک کہ آپ سر سے لے کر پاؤں تک خون میں نہائے ہوئے ہوتے. اگر میدان جنگ میں فتوح الشام میں لکھا ہے کہ کسی کو ڈھونڈنا ہوتا خالد بن ولید کون ہے، تو وہ دیکھتا کہ جو پورے لشکر میں سر سے لے کر پاؤں تک خون میں رنگا ہوا ہے وہ خالد بن ولید ہوتے تھے. آپ فرماتے ہیں اگر میدان جنگ میں جانے سے کسی کو موت آتی تو مجھے آتی، لیکن آپ کا انتقال بستر پر ہوا، کیونکہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ اللہ کی تلوار ہیں، تو کوئی اس اللہ کی تلوار کو توڑ نہ سکا. اور اگر موت لکھی ہے تو انسان گھر بیٹھے مر جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بیماریاں بظاہر چھوٹی ہوتی ہیں، دنیا سے چلا جاتا ہے. تو جان بچا بچا کر کیا کریں گے؟ بس اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حق کی راہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنا سب کچھ حضور کی محبت میں قربان کرنے کا حقیقی جذبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ہمارے دل سے ہر قسم کا میل دور ہو. آمین ثم آمین.